العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله والحمد لله القائل فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ایبٹ آباد کے غیوروں، غیرت مندوں، مجاہدوں، آج کی یہ بزم جس کے سجانے میں حافظ امجد صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے محنت کی، حافظ عبدالغفار منصور صاحب نے نگرانی اور سرپرستی کی، برادر محترم فضیلت الشیخ حافظ عبدالرؤوف صاحب حفظہ اللہ تعالی، استاذ العلماء فضیلت الشیخ مولانا نصر جاوید صاحب حفظہ اللہ، اسی طرح فضیلت الشیخ مولانا عبدالعزیز مدنی صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی، فضیلت الشیخ مولانا رمضان منظور صاحب، فضیلت الشیخ مولانا محمد یوسف ربانی صاحب، انہوں نے اس مجلس و محفل کو ایمانی روحانی تقویت عطا کی اور آپ لوگوں کی استقامت کہ جس کی بدولت الحمدللہ آپ ابھی تک چاق و چوبند، ہوشیار، سننے کے جذبے سے موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ حافظ امجد صاحب مجھے ابھی بتا رہے تھے کہ پاکستان مایوسیوں سے امیدوں کی طرف، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم وہ امت ہیں جو نہ پر امید ہیں نہ مایوس ہیں، ہم پر یقین ہیں۔ ہمارا اللہ کے اوپر ایمان اور یقین بڑا ہی مضبوط اور بڑا ہی مستحکم۔ ہم اس لیے بھی مایوس نہیں ہیں کہ ہمارا اور ہمارے رب کا رشتہ انتہائی مستحکم اور مضبوط ہے اور مزید ہونا چاہیے۔ جس کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے، مایوسیاں اس کے قریب سے بھی نہیں گزرے گی، کیونکہ وہ اللہ والا، وہ اللہ کا دوست ہے، اس کے لیے کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی ہم نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ کو کسی بھی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی غم ہے، نہ کوئی مایوسی ہے۔
ہاں اولیاء اللہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کے اندر دو خوبیاں، دو خصوصیات ہوں، ایک ایمان اور دوسرا تقوی، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اور اللہ کے دوست مایوسی ان کا مقدر نہیں، وہ دنیا میں جہاں ہو، جس لمحے ہو، وہ پر یقین ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے موقع پر غار میں جب دشمنوں کے قدم نظر آ رہے تھے، اور وہ ابو بکر صدیق جنہیں اپنی جان سے زیادہ فکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، پریشان ہوئے، حزن و ملال جب ان کے اندر پیدا ہوا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن، غمزدہ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ، بولو، قرآن تو انسارا نو آندا ہے تو اے مزاج اپنا چھڑ دیئے، صرف مقرر ہی اللہ بولے گا تو اسی بھی نال ہی بولنا ہے، ادھی ادھی تقریر کر لینے ہیں، ٹھیک؟ لا تحزن ان اللہ، ہمارے ساتھ کون ہے؟ اور بھائیوں، دشمن سر پر بھی ہو، جب اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ساتھ ہو تو کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ بال بھی کو ٹیڑھا کر سکتا ہے؟ مانا کا مطلب یوں نہیں ہے کہ ساتھ ساتھ، ان اللہ مانا کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح اگر ہمارے رب کے ساتھ رشتہ اس طرح ہے، مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم نے مارکہ بنیان مرصوص میں دیکھ لیا، ہندوستان اسلحہ میں آگے، افرادی قوت میں آگے، ٹیکنالوجی میں آگے، S-400 رافیل طیارے، اسرائیل کے ڈرون، امریکہ کی ٹیکنالوجی، سارے کے سارے الکفر ملت واحدہ، ہندوستان کے ساتھ سارے مل کے کھڑے تھے۔ پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا تو کون؟ آواز نہیں آئی، کون کھڑا تھا؟ اللہ کھڑا تھا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ۔ مومن کا توکل تو اللہ پہ ہے، بھروسہ اللہ پہ ہے، یقین اللہ پہ ہے۔ یہ عقیدہ مضبوط بنا لیجئے کہ ہمارے ساتھ وہ ذات ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، جو زندہ و تابندہ ہے، جس کو کبھی موت، سر نہیں لانا، منہ سے بول کے بتاؤ، جس کو کبھی موت، یہ ہمارا عقیدہ۔ جب وہ ساتھ ہو کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کسی قسم کی کوئی مایوسی ہو سکتی ہے؟ اور پھر ایسا وطن، ایسا ملک جو بنا ہی اس کلمے پہ، جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، اس ملک کو کس بات کی مایوسی، اور اس کے باسیوں اور باشندوں کو کس وجہ سے مایوسی؟ کلمہ لا الہ الا اللہ پہ بننے والا یہ ملک، وطن عزیز پاکستان،
اس میں میرے رب نے تمام تر وہ نعمتیں رکھی ہیں جو اللہ نے قرآن میں سورہ رحمان میں بیان کی. پڑھ لو سورہ رحمان کو ترجمے کے ساتھ، قلم کاغذ پکڑ کے بیٹھ جاؤ. جن جن نعمتوں کا ذکر رب نے الرحمان کے اندر کیا ہے، اپنے قرآن کے اندر کیا ہے، ساری نوٹ کرتے جاؤ. میرے رب نے جو قرآن میں نعمتیں ذکر کی ہیں وطن عزیز پاکستان میں رکھ دی. سکردو میں، کانچے میں، شگر میں، گلگت میں، دیامر میں 8 کنال کے گھر ہیں. جانور اپنا گھی، اپنا دودھ، اپنا مکھن، اپنا لسی، اپنی جو اپنی زمین کے، گندم اپنی زمین کی، سلاد اپنی زمین کی، سیب اپنی زمین کے، شہتوت اور خوبانی اپنی زمین کی. پسماندہ علاقہ کہا جاتا ہے. ایسا فریش تازہ فروٹ اور چشمے گھر کے اندر سے گزر رہے ہیں. جنوبی پنجاب چلے جاؤ، اندرون سندھ پسماندہ علاقہ، لیکن کئی ملکوں سے زیادہ خوشحال آج بھی شمالی پاکستان ہے اور جنوبی پاکستان ہے. سال بھر کی گندم ان کے گھروں میں ہے، اچار کے مٹکے، اچار پورا ایک سالن ہے. گھر کے اندر گائے بھینس موجود ہے، دودھ اپنا دو کے پیتے ہیں وہاں سے. بڑے شہروں کے تو کیا ہی کہنے، ساری نعمتیں. پھر مایوسی کس بات کی؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وہ نعمتیں جن کا لوگو تم قلم سے، کیلکولیٹر سے، کمپیوٹر سے شمار بھی نہیں کر سکتے، رب نے وہ تمہیں عطا کی. فکر اس بات کی نہیں ہونی چاہیے کہ کون سی نعمت نہیں ملی، فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ان نعمتوں کے متعلق کل کو رب نے سوال کرنا، رب العالمین نے کل کو پوچھنا ہے. نعمتیں میں نے بے شمار دی تھی. چاروں موسم پاکستان میں، دنیا کا لذیذ ترین پھل پاکستان میں، ہر قسم کی فصل پاکستان میں، ہر قسم کی نسل بھی پاکستان میں، معدنیات پاکستان میں، ہیرے جواہرات کی کانیں پاکستان میں، ہر چیز ہے. اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ شکر کی کمی. اللہ نے ہمارے لیے مسائل اتنے پیدا نہیں کیے جتنے رب العالمین نے ہمیں وسائل عطا کیے. ان کو نکالنا ہماری ذمہ داری ہے. صحیح طرح بروئے کار لانا، بہترین پالیسی بنانا، یہ آگے ہماری ذمہ داری. 5 درجن کے قریب اسلامی ممالک، چھوٹے بڑے ملا کے، ایبٹ آباد کے غیرت مندوں، عام مجاہدین کی اولاد ہیں، سیدین شہیدین کے وفادار قافلے کے جو لوگ تھے، آپ ان کی اولاد ہیں. میں نے تتریلا میں مولانا داؤد رحمت اللہ علیہ کے پاس شاہ اسماعیل شہید کا وہ پرچم بھی دیکھا اور وہ تلوار بھی دیکھی. بوڑھے بزرگوں سے ملا جو اس قافلے کے ساتھ تھے. آج سے تقریباً 30 برس پہلے میری ان بوڑھوں بزرگوں سے ملاقات بھی ہوئی جو 100 سال کے تھے. آپ ان عظیم لوگوں کی اولاد. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 5 درجن کے قریب اسلامی ممالک میں سے کسی ایک کے پاس بھی پاکستان کے علاوہ ایٹم بم ہے؟ جی بولو. یا آپ بولیں یا پھر میں بھی بولنا بند کر دوں، میں اشاروں میں بات کر لیتا. تھوڑے تھوڑے آتے ہیں مجھے اشارے. کسی کے پاس ایٹم بم ہے؟ کس کے پاس ہے؟
تو پاکستانیوں کو مایوس ہونا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے؟ یہ جو نعمتیں میں نے آپ کو ذکر کیا بتائی ہیں، ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے یا مایوسی سے گر پڑنا چاہیے؟ اصل میں مسئلہ ایک اور بھی ہے، پرابلم اور بھی ہے۔ ایک تو میں نے اللہ کے ساتھ تعلق بتایا، پرابلم ایک یہ ہے کہ ہمیں خود اپنا تعارف نہیں ہے کہ ہم کون ہیں۔ اگر کسی ایم پی اے کا سیکٹری ہو، ایم این اے کا پرسنل سیکٹری ہو، تو وہ اپنا تعارف کیا کرواتا ہے؟ میں کون ہوں؟ بولو۔ میں ایم این اے کا بندہ ہوں۔ کس کا بندہ ہوں؟ میں ایم پی اے کا بندہ ہوں۔ اور سینے پہ ہاتھ مار کے ہم کیوں نہیں کہتے میں اللہ کا بندہ ہوں، محمد مصطفیٰ کا امتی ہوں، میرا یہ تعارف؟ اٹھاؤ ابو بکر عمر کی تاریخ کو، عثمان و علی کی سیرت کو، اصحاب بدر، اصحاب شجر، اصحاب احد، اصحاب خیبر کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو، کیا وہ سارے اللہ معاف کرے مایوسیوں کے مارے ہوئے تھے، یا وہ عظیم لوگ تھے جنہیں اللہ پر توکل اور یقین تھا اور محمد مصطفیٰ کے ساتھ وفاداری کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ ان کے جسم کا لباس پورا نہیں تھا، مایوس پھر بھی نہیں تھے۔ گھر کے چولہے ٹھنڈے رہتے تھے، مایوس پھر بھی نہیں تھے۔ بدر کے اندر تیر اور تلوار پورے نہیں تھے، مایوس پھر بھی نہیں تھے۔ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، مایوس پھر بھی نہیں تھے۔ یقین محکم کے ساتھ میدان کے اندر کھڑے تھے، ہاتھ میں اگرچہ چھڑیاں پکڑی ہوئی تھی، لیکن یہ یقین تھا کہ جو کام تلوار کرتی ہے میرے رب نے اس چھڑی سے بھی وہی کام لینا۔ یہ یقین تھا، مایوسی نہیں تھی۔ مایوس انسان کے ہاتھ میں تلوار بھی ہو تو وہ تلوار بھی تلوار نہیں ہے۔ پر یقین پر عزم انسان کے ہاتھ میں لاٹھی بھی پکڑا دے تو وہ تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ میں نے کئی بار بدر کے میدان کا اندر جا کے نیچے اتر کے مشاہدہ کیا، جہاں وہ مسجد العریش بنی ہوئی ہے، عریش کہتے ہیں چھپر کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرکز قیادت بنایا گیا تھا۔ حکومت سعودی عرب نے وہاں بہترین خوبصورت مسجد بنا دی، اور میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں گزرے ہوں گے جب آپ نے کہا تھا کل کو یہاں عتبہ گرے گا، شیبہ گرے گا، ابو جہل گرے گا، فلاں اور فلاں اور فلاں۔ سردار کٹیں گے، تلواروں والے کٹیں گے، ننگے بدن چھڑیوں والے، کل ان کو اللہ فتح و کامیابی و کامرانی عطا کرے گا۔ ہم اس نبی کی امت ہیں جو پر یقین پیغمبر تھا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ مجھے تیسری بات یہ بتائیں، ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کون سی کتاب آئی؟ نہیں، جس کو یقین ہے وہ بولے، باقی چھوڑیں۔ کون سی کتاب آئی ہے؟ قرآن مجید۔ کسی اور کے پاس ایسی کتاب ہے؟ جی، جس کے پاس اتنی قیمتی کتاب ہو، لیل و نہار، دن اور رات، لمحہ بلمحہ، معیشت، معاشرت، تہذیب، تمدن، ثقافت، کلچر، معدنیات، زراعت، ایک ایک چیز کو ڈسکس کرنے والی، راہ حق دکھانے والی، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ مایوسیاں مٹانے والی، یقین کی خبر دینے والی، سوئی ہوئی قوموں کو بیدار کرنے والی، بیٹھے ہوئے لوگوں کو کھڑا کرنے والی، کھڑے ہونے والوں کو ٹکرانے کی قوت دینے والی کتاب کوئی ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ وہ ہمارے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ مایوسی کس بات کی؟ اللہ ہمارا ہے، پیغمبر ہمارا ہے، قرآن ہمارا ہے، پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بننے والا ملک ہمارا ہے، اور اس کے اندر طرح طرح کی نعمتیں وہ ہمارے لیے ہے۔
اور یہی وہ ملک ہے جسے اللہ نے ایٹمی قوت عطا کی ہے. ہاں پریشانی ہے، اس کا انکار نہیں کہ بھئی ہمارے حکمران اچھے نہیں، عدل کرنے والے نہیں، انصاف کرنے والے نہیں، لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، فراڈیے ہیں، دو نمبری کرتے ہیں، ملک کو لوٹ کے کھا رہے ہیں. کچھ سال پہلے مجھے ایک ملک کے سفیر نے کہا، جب امور خارجہ میں ذمہ داری تھی، کہتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے ہیں کہ یہ ملک واقعی ایک معجزاتی ملک ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں لوٹنے والے لوٹ لوٹ کے تھک گئے، ملک لوٹا نہیں. واقعی یہ عظیم ملک، اس کی عظمت کے کیا کہنے ہیں. یہ ملک باقی ہے، باقی رہے گا. کیوں؟ اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کلمہ لا الہ محمد سال 2 سال 4 سال 10 سال 100 سال کے لیے ہے یا قیامت تک کے لیے ہے؟ یہ ملک بھی قیامت تک کے لیے، کیونکہ اس کی بنیاد بولو کیا ہے؟ لا الہ. باقی رہی یہ بات وہ کس طرح کے حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو گئے. لوگوں، اعمالکم عمالکم، یہ جو تمہارے عمال ہیں یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ. یہ بات یاد رکھیں، ہمارے اعمال درست ہو تو اللہ تبارک و تعالی نیکوکار لوگوں کو لے کے آئیں گے. اللہ کا یہ وعدہ ہے. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. یہ زمین کس کی ہے؟ اس کا وارث مالک کون ہے؟ یورثها من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا اس کا وارث بنائے. یہ صرف قرآن کی بات نہیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اس زمین کے وارث نیکوکار بنیں گے. تو پھر یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. اس بات کی مایوسی نہیں کہ پاکستان کا کیا بنے گا. مایوسیاں کب اور کہاں اور کن لوگوں میں پیدا ہوتی ہیں؟ نمبر 1، جو عدل نہیں کرتے. جہاں عدل نہ ہو وہاں مایوسی ہوتی ہے، وہاں یقین نہیں. اسی لیے رب العالمین نے کہا اعدلوا هو اقرب للتقوی. آپ خاندان کے بڑے ہیں، ثالث بن کے بیٹھے ہیں، فیصلہ عدل کے مطابق ترازو کو ٹھیک رکھیں. آپ کونسلر ہیں، ثالثی کمیٹی کے ہیڈ ہیں، فیصلہ صحیح کریں. عدالت کے جج ہیں، فیصلہ صحیح کریں. وقت کے حکمران ہیں، فیصلہ صحیح کریں. اعدلوا هو اقرب للتقوی. جہاں عدل ہوگا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. دوسری بات، جب نااہل لوگوں کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، جو گاسا لیسیاں کرنے والے ہوں، جو قصیدے پڑھنے والے ہوں، اہل لوگوں کو پیچھے ہٹا کے نااہل لوگوں کے سروں پہ پگڑیاں سجائی جائیں، جو اللہ کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ذمہ داریاں ان کو دو جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں. جب یہ سوچا جائے گا اہلیت ہے کہ نہیں ہے، میرا پتر تے ہے. پتر ہونا اہلیت نہیں، پرا ہونا اہلیت نہیں، چاچے مامے تائے پھپھیرا ہونا اہلیت نہیں. اور تیسری چیز، جب ناپ تول میں کمی ہوگی، مایوسی ہوگی یا یقینی کیفیت پیدا ہوگی؟
اور وہ ہمارے ملک میں ہم ہی لوگ کرتے ہیں، اور کون کرتا؟ ناپ تول میں کمی، 5 کلو گوشت لے کے گھر آ کے تولیں 4.5 کلو نکلے۔ غالباً ایتھوپیا میں گندم بھیجنی تھی، جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، وہاں پہ ضرورت تھی، اور صومالیہ میں بھیجنی تھی گندم، یہاں سے وہ سیبے والی بوریوں میں روانہ کر دی گئی۔ ضیاء صاحب نے اپنے ایک وزیر، جس کا میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، بڑا ہی پیارا انسان ہے، اللہ اس کو صحت دے، ان کو بھیجا جا کے پتہ کرو کیا صورتحال ہے۔ ایک ایک بوری سے 10 اینٹیں جو ہیں وہ نکلی تھی، یہ انہوں نے خود بات بتائی، ایک ایک بوری سے 10 اینٹیں نکلی۔ یہ تو صورتحال، ناپ تول میں کمی ہے۔ مایوسی اس لیے ہے، ہم پاکستان سے مایوس نہیں، لوگ اپنے آپ سے مایوس ہیں۔ یہ خرابیاں جو میں گنوا رہا ہوں، یہ جھوٹی قسمیں زبان پہ۔ بندہ جب دکان پہ جاتا ہے، شام کو جرد کرتا ہے، حساب کرتا ہے کہ آج ٹوٹل سیل اتنی ہے اور 26% یا 25% آج مجھے پروفٹ ہوا، وہ اتنے لاکھ بن گیا۔ جہاں یہ ٹوٹل کر رہے ہو اتنا پروفٹ مل گیا ہے، وہاں ایک صفحے پر یہ بھی لکھ لو کہ آج جھوٹ کتنی مرتبہ بولا ہے چیز بیچتے ہوئے، اور جھوٹی قسمیں کتنی مرتبہ کھائیں۔ خاتون کہتی ہے یہ چیز 2000 میں دے دو، قسم اٹھا کے کہتے ہیں گھر میں 2 کی نہیں پڑی، تجھے کیسے دوں؟ کہتے اچھا رکھ اپنے کول۔ وہ دکان کی پہلی سیڑھی اتر رہی ہوتی ہے، آواز دے کے کہتا ہے چلو آجو لے جاؤ۔ 1 منٹ پہلے 2000 میں گھر نہیں پڑی تھی، اب کیا ہے، پڑ گئی۔ وہ جو قسم جھوٹی اٹھائی تھی، مایوسی اس سے پیدا ہوئی ہے۔ اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان۔ سابقہ قوم شعیب علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد کیوں ہوئی تھی؟ اور جس قوم کا ترازو ٹھیک نہ ہو، جس قوم کی زبان ٹھیک نہ ہو، جس قوم کے اندر عدل و انصاف نہ ہو، جس قوم کے اندر ذمہ داریوں کی صحیح تقسیم نہ ہو، جن کا اللہ پر توکل و یقین نہ ہو، جن کا قرآن پہ کامل ایمان نہ ہو، اور جن کا محمد مصطفیٰ کی بشارتوں پہ یقین نہ ہو، سوائے مایوسی کے ان کے مقدر میں اور کچھ بھی نہیں۔ آج کی تربیتی نشست کا بنیادی مقصد، ہم نے اپنے اذہان و قلوب کی اصلاح کرنی، ہم نے افراد کا تزکیہ اور معاشرے کی تطہیر کا اہتمام و انتظام کرنا ہے۔ ہم اس لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ امت کا جو درد ہے، امت کا جو دکھ ہے، امت کی جو بیماریاں ہیں، ان کو ہم نے کس طرح دور کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ بات یاد رکھیں، مایوس انسان نہ گھر کا ہوتا ہے نہ گھاٹ کا ہوتا ہے، کسی اور کا تو کیا، وہ اپنے آپ کا بھی نہیں ہوتا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر یقین کی کیفیت کو پیدا کریں۔ پاکستان ناقابل تسخیر تھا، ناقابل تسخیر ہے، اور ناقابل تسخیر رہے گا قیامت تک۔ الحمدللہ ایٹمی قوت بھی ہے، الحمدللہ فاتح بھی ہے۔ جب سے مارکہ بنیان مرصوص ہوا ہے، اڑوس پڑوس کے ممالک تو کیا، اسرائیل و امریکہ جیسے ممالک بھی پاکستان کے گن اور گیت گا رہے ہیں۔ اور یہ ملک جس کو اللہ نے یہ بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، ایک اور نعمت جو میں نے سوچ رکھا تھا آخر میں بیان کروں گا، وہ سب سے بڑی نعمت ہے عقیدہ توحید کے بعد
ایٹم بم سے بھی بڑی قوت اور طاقت ہے، وہ کیا ہے؟ ہماری یوتھ ہے، ہمارے نوجوان، جو 65% اللہ نے اس ملک کو، وطن عزیز پاکستان کو عطا فرمائے۔ یہ نوجوان ہم سنبھال لیں، اور یہی ہمارا ہدف ہے کہ یہ نوجوان بے راہ روی کا شکار نہ ہو، ڈی ٹریک نہ ہو، یہ اغیار کے ہاتھوں میں نہ کھیلے۔ ہمارے یہ نوجوان آنے والے کل کو قادیانیوں اور دیگر فتنہ پرور جو طبقات ہیں، خارجی ہیں یا تکفیری ہیں، یہ ان کے ہاتھ نہ چڑھے۔ ہمارا عظیم ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس سرمائے کو اکٹھا کر کے جماعت کی چھتری کے نیچے، امبریلے کے نیچے لے کے آنا ہے، کیونکہ اللہ کا ہاتھ بھی جماعت پہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی جماعت کے ساتھ ہے، اور اسی طریقے سے خیر و برکت اور رحمت بھی جماعت کے اندر ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جماعت نے یہ تربیتی نشست رکھی ہے، جماعت سے جڑتے جاؤ، جماعت کے ساتھ وابستہ اور پیوستہ ہوتے چلے جاؤ، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جماعتی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس کے اندر مایوسیاں دم توڑ جاتی ہیں، اور خوشخبریاں اور یقین انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم صحیح معنوں میں کما حقہ مومن بن کے اللہ کو دکھا دیں۔ رب العالمین کا وعدہ ہے، کان حقا علینا نصر المؤمنین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔